بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہماری ریاض الصالحین حدیث مبارکہ کی کتاب جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ باب استحباب المصافحۃ عند اللقاء وبشاشۃ الوجہ وتقبیل ید الرجل الصالح وتقبیل والدہ شفقۃ ومعانقۃ القادم من سفر وکراہیۃ الانحناء۔ فرماتے ہیں کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کے استحباب کا یعنی مستحب ہونے کا باب، اور بشاشۃ الوجہ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اس کے مستحب ہونے کا باب، وتقبیل ید الرجل الصالح صالح نیک آدمی کے ہاتھ کو بوسہ دینا چومنا اس کے مستحب ہونے کا باب، وتقبیل والدہ شفقتاً اور شفقتاً محبتاً اپنے بیٹے کا ہاتھ چومنا یا اپنے بیٹے کو چومنا اس کے استحباب کا باب، ومعانقۃ القادم من سفر سے آنے والے سے گلے ملنا معانقہ کرنا اس کے استحباب کا باب۔ یہ ساری چیزیں استحباب میں آئیں گی، اور آگے ایک چیز بیان کر رہے ہیں وکراہیۃ الانحناء۔ انحناء کہتے ہیں جھکنے کو، تو جھکنے کی کراہیت کا بیان اس کے اندر ہوگا۔ تو ان جو ٹاپک ہم نے ابھی سنے تو انہی پر انشاءاللہ آگے حدیث ہم پڑھیں گے۔ آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان ابی الخطاب قتادۃ قال قلت لانس اکانت المصافحۃ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نعم رواہ البخاری۔ حضرت سیدنا ابو الخطاب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ راج تھا، جاری تھا، یعنی کیا وہ آپس میں مصافحہ وغیرہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب مرحمت فرمایا کہ نعم، جی ہاں، صحابہ یعنی سرکار کے جو صحابہ تھے یہ آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ اچھا یاد رکھیے، مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے، دو ہاتھ سے سنت ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث مارگا ہے غالباً کہ اسی سے یہ بد مذہب استدلال کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک ہاتھ سے کہتے ہیں کہ مصافحہ کرنا ثابت ہے، حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ صحابی کا مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں ہے، مشہور صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا سرکار کا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ اب اس سے وہ استدلال کیا کرتے ہیں کہ سرکار نے ایک ہاتھ سے سلام کیا، کیونکہ صحابی فرما رہے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سرکار کا ایک ہاتھ تھا۔ تو اب کتنے بھی یہ بیوقوف ہیں بد مذہب جو استدلال کرتے ہیں کہ خود آدھی یہ جو روایت پڑھ رہے ہیں تو اسی سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں یا میرے ہاتھوں میں سرکار کا ہاتھ تھا۔ تو اب یقیناً میں آپ سے سلام کروں گا تو آپ کا ایک ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں میں ہوگا اور میرے دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی جس طرح میں سمجھ رہا ہوں اسی طرح سامنے والا ہوگا، یعنی میرے ہاتھ میں آپ کا ایک ہاتھ ہے تو میں جب آپ کے ہاتھ میں دوں گا تو اس طرح ہوگا، یعنی میرے ہاتھ میں کیا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آپ کا ہاتھ، اور میں آپ سے سلام کر رہا ہوں تو میرا آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک ہاتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بس سمجھنے کی بات ہے۔ تو بہرحال دونوں ہاتھوں سے ہی مصافحہ کیا جائے گا۔ اب ملاقات جو ہے، جو معانقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو مصافحہ کرتے ہیں، تو اب یہ ملاقات کے وقت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی ملاقات ہوئی تو جو ملاقات کا ابتدائی وقت ہوتا ہے تو اس وقت مصافحہ۔ اب پھر ابتدا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابتدا ایک ہوتا ہے حقیقی، جیسے مطلب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ حقیقتاً ہی ابتدا ہوئی ابھی ملاقات کی، تو اس وقت مطلب مصافحہ کیا جائے گا۔ اور ایک ہوتی ہے حکمی، وہ کیسے؟ اس کی مثال علماء نے جو دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ بد مذہب ہے یا کافر ہے یا اس کے عقیدے درست نہیں ہے، جیسا بھی ہے، تو وہ آپ کے پاس آیا، یعنی علماء کے پاس آیا، پھر کچھ گفتگو ہوئی مسائل پر، اور پھر جب وہ بد مذہبیت سے توبہ اس نے کی تو اب جو مطلب مسلمان ہوا یا اس کا عقیدہ اچھا ہو گیا، تو اب اس سے سلام جو ہم کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے، جتنے بھی آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سلام و مصافحہ معانقہ وغیرہ کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جو ہوگا تو یہ جو ابتدا ہے تو یہ ابتدائی حکمی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی طول ہوگی ہے، لیکن یہ جو ایک ماحول بنا ہے اور اس کا ایک عقیدہ درست ہوا ہے یا اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو یہ ابتدائی حکمی کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح
یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران ہم کسی اور عالم میں ہوتے ہیں، اور جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں دعا وغیرہ پڑھتے ہیں، دعا کے بعد ہم آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی سے ہے کہ ایک گویا کہ ابتدائی حکمی کے طور پر اس کو بھی لیا جاتا ہے۔ بہرحال آگے آئیے، اب یہاں پر جو احادیث ہیں یہ چند ہی ہیں، وگرنہ سلام کرنا اور اس طرح معانقہ کرنا، پھر اس طرح چومنے کی باتیں بھی ہیں، ہاتھ پاؤں چومنا بزرگوں کے، اولیاء وغیرہ کے، تو اس پر بہت سے دلائل الگ موجود ہیں ہماری کتب کے اندر، لیکن یہاں پر چونکہ ریاض الصالحین ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی کے حساب سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آئیے آگے حدیث مبارکہ کی طرف۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما جاء اہل الیمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد جاءکم اہل الیمن وهم اول من جاء بالمصافحۃ، رواہ ابو داؤد باسناد صحیح۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن آئے، یعنی جب اہل یمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم اہل الیمن، تحقیق تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں۔ ابھی حدیث مبارکہ تو یہاں تک ہی ہے، یعنی جو سرکار کا فرمانا، یہ سرخ لائن آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آگے راوی فرماتے ہیں، یعنی راوی کون ہے اس روایت کے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اب کیا فرماتے ہیں، یعنی یہ جو اہل یمن کا لفظ ہے تو اس سے آگے بات بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ، یعنی یہ جو اہل یمن ہیں یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ جنہوں نے مصافحہ کی ابتدا کی، یعنی انہوں نے اس کو رواج بخشا، رواج دیا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے عام کیا، یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں کے اندر اظہر کے معنی لفظ بھی آتے ہیں، تو بہرحال اس کو امام ابو داود نے صحیح سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اچھا آگے آئیے، روایت ہے وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، رواہ ابو داود۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، دو مسلمان نہیں ملتے سو مصافحہ نہیں کرتے، یعنی اسی پر اس کا عطف اگر کرے نا اور آگے اللہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کرے تو اس طرح بنے گا، دو مسلمان نہیں ملتے باہم مصافحہ نہیں کرتے، یعنی اسی کے ساتھ، مگر یہ کہ جب ملتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، قبل تو غفر لہما، ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے، قبل اس سے کہ ان یفترقا، کہ وہ دونوں جدا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپس میں اس وقت دعا بھی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس طرح مخصوص اس کے آداب ہیں۔ آگے روایت وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل منا یلقی اخاہ او صدیقہ ای ینحنی لہ قال لا قال افیلتزمہ ویقبلہ قال لا قال فیاخذ بیدہ ویصافحہ قال نعم، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ بہت زبردست حدیث مبارکہ، ایک صحابی نے یا ایک آدمی جو آیا سرکار کی بارگاہ میں تو انہوں نے آ کر کچھ چیزیں اپنے سوال کیے سرکار کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل منا، ہم میں سے کوئی آدمی یلقا اخاہ، اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے، یا اپنے صدیق او صدیقہ، اپنے دوست سے ملاقات کرتے ہوئے، ینحنی لہ، کیا اس سے جھک سکتا ہے، یعنی اس کے آگے عاجزی کرتے ہوئے جھک سکتا ہے، اس کا تعظیم کرتے ہوئے جھک سکتا ہے، یعنی مطلب انہوں نے جھکنے کا سوال کیا کہ یعنی ہم میں سے یا رسول اللہ کوئی آدمی کوئی اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے دوست کو ملتا ہے جب ملاقات کرتے ہوئے، تو کیا اس سے ملاقات کرتے ہوئے جھک سکتا ہے؟ سرکار نے منع فرما دیا، فرمایا لا۔ پھر آگے اس نے پھر سوال بڑھایا، افیلتزمہ، کیا وہ جو ملاقات کر رہا ہے اپنے بھائی سے وہ اس سے التزام کر سکتا ہے، مطلب اس سے چپٹ سکتا ہے، جس طرح لپٹ جانا، لپٹ سکتا ہے، مطلب گلے لگ کر مل سکتا ہے،
وَيُقَبِّلُهُ، اور دوسرا سوال ساتھ میں بڑھایا کہ وہ اس کو چوم سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا لا، منع فرما دیا۔ قالا، نبی فرماتے ہیں فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، پھر انہوں نے سوال کیا کہ وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر وَيُصَافِحُ، اسے مصافحہ کر سکتا ہے؟ قالا، سرکار نے فرمایا نعم، جی ہاں یہ چیز کر سکتا ہے۔ اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے روایت کی ہے۔ اچھا، یہاں پر گلے ملنے سے، اسی طرح چومنے سے منع کیا، صرف مصافحے کی ہی اس کے اندر اجازت دی گئی ہے۔ تو اب اس کے اوپر کافی اس کے جوابات موجود ہیں کہ یہاں پر کیوں کیا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ یہ عام نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ جناب ہر ایک سے جناب آپ اس کا جناب بوسہ لے رہے ہیں، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ جو دنیا داری کی وجہ سے دنیا داری کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے یا اس طرح اس کا ادب کرتے ہوئے چومتا ہے، تو یہ بعض کے نزدیک سخت مکروہ ہے، شدید مکروہ۔ بعض نے سخت مکروہ، شدید مکروہ تو ہے، بعض نے اس کو ناجائز اور حرام کہا ہے، ٹھیک ہے، دنیا دار۔ اور پھر عام عوام میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو مخصوص لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، جن کا تقویٰ پرہیزگاری مشہور ہے، اسی طرح اپنے پیر صاحب یا اسی طرح اور کسی نیک ہستی سے، تو وہ بالکل کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آگے بھی روایات آ رہی ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی اس کے دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو منع کیا گیا اس کی خاص ایک لوجک ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے ایک میں نے عرض کی کہ یہ عام نہیں ہونا چاہیے، عام عوام میں یا جس کا کوئی پتہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ دوبارہ اس کے نیچے پھر بحث ہے کہ یہاں پر کیوں منع کیا گیا۔ آگے ایک روایت، اچھا یہاں پر جھکنے کی جو بات کی گئی ہے، تو جھکنا جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں، تو اب اتنا جھکنا کہ ہم ہاتھ نیچے لٹکائیں، نیچے چھوڑیں تو رکوع کے حد تک پہنچ جائیں، گھٹنوں تک پہنچیں، تو یہ جو رکوع کی ادنا کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنا جھکنا کسی کی تعظیم کے لیے تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز کہا گیا ہے، کیونکہ یہ رکوع اور سجدہ، جو رکوع ہے یہ سجدے کے قائم مقام ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ رکوع سے سجدے کو مراد لیا گیا ہے۔ اچھا، تو پھر اگر آپ ویسے ہی کسی اور کام کے لیے جھک رہے ہیں تو خواہ رکوع کی مقدار جھکیں یا اس سے زیادہ جھک جائیں تو وہ الگ بات ہے، وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نیچے کوئی چیز پکڑنے کے لیے جھکے ہیں کسی سامنے، یا جناب کسی کا بوسہ لینے کے لیے جھکے ہیں، ٹھیک ہے، یا جناب پاؤں چومنے کے لیے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں نا کہ جس نے ماں کی قدموں کو بوسہ دیا، اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما، تو اب یقیناً یہ جھک کر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ شرک وغیرہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے اگر تعظیم کی نیت سے کرے گا اس کا میں نے عرض کر دیا ہے، لیکن چومنے کے لیے کسی مقصد کے لیے ہو تو پھر اس کی الگ بات ہے۔ اچھا آگے آئیے، وعن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا اذهب بنا الى هذا النبی، میرے ساتھ اس نبی کے پاس چلو، یعنی میرے ساتھ چلو اس نبی کے پاس۔ تو یا یوں کہہ لیں کہ آؤ اس نبی کے پاس چلتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اذهب بنا، کہ تو میرے ساتھ چل الى هذا النبی، اس نبی تک، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اب جب اس یہودی نے اپنے دوست سے کہا، فرماتے ہیں آگے کہ فآتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ دونوں جو بعد مذہب تھے وہ دونوں سرکار کے پاس پہنچے، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فسألہ، یہ بھی تسنیہ کا صیغہ، پیچھے والا بھی تسنیہ کا صیغہ تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے بھی صیغہ آ رہا ہے فقبلا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو فسألہ، تو انہوں نے سرکار سے سوال کیا، کس حوالے سے؟ ان 9 آیات بینات، 9 کہتے ہیں 9 کو، آیات نشانیوں کو، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک نشانی وہاں لگائی ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک آیت مکمل ہوگی ہے، یہاں دوسری مکمل ہوگی ہے، اس لیے اس کو بھی آیت بولتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بینات میں واضح سے، ٹھیک ہے، جس طرح آیات مبین جو لفظ آپ نے سنا، تو آیات بینات 9 واضح نشانیوں کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا۔ فذاکر الحدیث الی قولہ، پھر جو راوی تھے انہوں نے اپنی حدیث کو اس قول تک روایت کیا، یعنی یہ درمیان سے روایت چھوٹ گئی ہے، یعنی پیچھے روایت جو چلتی آ رہی تھی نا 9 آیات بینات، اس سے آگے بہت لمبی حدیث مبارکہ تھی، انشاءاللہ مجھے ملی تو میں اسکرین شاٹ اس کا لگا دوں گا۔ تو فذاکر الحدیث الی قولہ، تو انہوں نے یہاں پھر آگے ساری حدیث بیان کی،
تو چونکہ یہاں پر جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ چومنے کے والے سے تھا، ٹھیک ہے، جو بات چل رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے موضوع کے مطابق یہاں پر بات لے گئی. جس طرح ہم نے پچھلے سبق کے اندر بھی غالباً دیکھا تھا نا، وہ معراج والی جو دسمبر کا تھی، وہاں دروازہ نوک کرنا اور پھر آگے سے نام بتانا، تو وہاں پر روایت تو بہت لمبی تھی لیکن جو مقصود تھا باب کے متعلق تو اسی طرح اس کو لے لیا. اسی طرح یہاں پر بھی مقصود کے مطابق کہ جو مقصود تھا نا کہ ہاتھ چومنا وغیرہ، تو اس کو لیا، بقیہ روایت کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک عام آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا علماء خطبہ جو بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات بہت لمبی روایت ہوتی ہے لیکن وہ جو مقصد جس مقصد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے صرف وہ لے لیتے ہیں، بقیہ وہ بیان نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی اسی اصول کو لے کر لے آئے. تو بہرحال آگے پوری لمبی حدیث بیان کی اپنے اس قول تک. آگے وہ قول کیا تھا؟ فرمایا فقبلا، پھر انہوں نے ان دونوں نے چوما، یادہ ورجلہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور سرکار کا جو قدم مبارک تھا اس کو ان دونوں نے بوسہ دیا. اب یہ کب دیا؟ تو یہ جب ان کو جواب مل گیا. انہوں نے سوال کیا تھا 9 آیات کے متعلق، 9 بڑی جو نشانیاں تھیں، واضح نشانیاں، اس حوالے سے جب انہوں نے سوال کیا سرکار نے وہ جواب دے دیا، جس طرح کہ میں بھی عرض کرتا ہوں. انہوں نے پھر یہ ہاتھ اور پاؤں چومے. وقالا، اور ان دونوں نے پھر کیا کہا؟ نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے یا آپ نبی ہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ نشہد انک نبی، کہ آپ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ اوپر سے یہ کہہ رہے تھے. پھر آگے سے غالباً نے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مطلب مان تو رہے ہیں کہ میں نبی ہوں لیکن آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں ہمارے جو نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے تو انہوں نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ ان کی جو نبوت رہے گی تو ان کے خاندان میں رہیں گی، اس طرح کا کچھ مفہوم تھا. تو بہرحال یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. اچھا، وہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ کہ شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جان کو نہ حق قتل نہ کرنا، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، میدان جنگ سے نہ بھاگو وغیرہ. اسی طرح بے گناہ کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو قتل کر دے وغیرہ. اس طرح کی 9 نشانیاں تھیں، یہ آپ کے سامنے روایت موجود ہے. تو بہرحال اس سے جو ہمیں ثابت ہوا تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور سرکار کا قدم مبارک، ٹھیک ہے، ان کو بوسہ دیا گیا. آگے والی بھی اسی طرح کی روایت ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قصۃ قال فیہا فدنونا من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقبلنا یدہ، رواہ ابو داود. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. کیا روایت ہے؟ قصۃً، ایک قصہ، یعنی ان سے ایک واقعہ منقول ہے، روایت ہے. قال فیہا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے. دنونا، قریب ہونا، ٹھیک ہے. دنیا، اس کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے قریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخرت کی نسبت ہمارے یہ زیادہ قریب ہے. تو اچھا، فقبلنا فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک، ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا. اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. اچھا، یاد رکھیے کہ یہ جو چومنا ہے تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا دار کا ہاتھ چومنا اس کی ایک علیحدہ وجہ ہے، اگر چومے گا تو وہ کتنا سخت ہے، سخت مکروہ، شدید مکروہ فرمایا گیا. اسی طرح بعض نے ناجائز اور بعض نے حرام کا کہا. لیکن نیک ہستیوں کا دست مبارک چومنا، پاؤں مبارک چومنا، یہ سعادت کی بات ہے. یہاں تک کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قول پڑھا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت بہت سے گناہ گاروں کے جو بخشش ہو جائے گی نا اور ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نیک لوگوں کے جو نیک بزرگ ہستیاں ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چومے ہوں گے، یعنی ہاتھ چومے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سعادت مندی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے. تو بہرحال آگے بڑھیے. فرماتے ہیں کہ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم زید بن حارثۃ المدینۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرأ الباب فقام إليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجر ثوبه فاعتنقه وقبله، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن. حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف حاضر ہوئے. قادمہ مطلب واپس آئے، کہیں یہ جہاد وغیرہ یا کسی کے ہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں سے واپس آئے مدینہ شریف. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت، اس حال میں کہ نبی پاک صاحب لولاق، صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں جلوہ فرما تھے.
یعنی جس طرح سرکار کی دیگر ازواج مبارکہ بھی تھیں، لیکن ان دنوں جس دن کا یہ واقعہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں تھی، ٹھیک ہے، آنے کی، رات ٹھہرنے کی۔ تو بہرحال وہ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ، اب یہ جو زید بن حارثہ یہ سرکار کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے سرکار نے ان کو بنایا ہوا تھا۔ تو یہ سب جب کافی دنوں کے بعد آئے تو سرکار کو بڑی ان سے محبت تھی، تو یہ محبت کی وجہ سے پھر کیسا انداز تھا وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں۔ فَآتَاهُ، تو جب وہ آئے، فقارا البابا، تو انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ فقام الیہ النبی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کھڑے ہوئے، یعنی دروازہ کھولنے کے لیے یا ان کا استقبال کرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے، یجر ثوبہ، تو کس انداز میں تھے، اپنا کپڑا، ثوبہ اپنے کپڑے کو کھینچ رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنے کپڑے کو یہ کھینچتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان کی طرف بڑے، دروازے کی طرف بڑھے۔ اب یہ کس وجہ تھے، یہ محبت تھی کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اور بیٹے یعنی جو منہ بولے بیٹے تھے وہ آئے تھے، تو اس طرح خوشی کے اندر وہ اپنا جو طے بند تھا یا جو بھی کپڑا تھا اوپر، تو اس کو درست نہ کیا بلکہ یوں ہی آگے بڑھتے گئے اور جو کپڑا تھا وہ ساتھ نیچے تشریف لیتا چلا گیا۔ تو پھر کیا کیا، فَأَتَانَا كَهُ، معانقہ لفظ آپ نے سنا تو اسی سے ماضی، فَأَتَانَا كَهُ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا، وَقَبَّلَهُ، اور ان کو بوسہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بھی پتہ چلا کہ اولاد کو، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو بعض نے کہا ہے کہ کبھی کبھار چومنا یہ واجب بھی ہے، یعنی بوسہ دینا یہ واجب بھی بعض نے لکھا ہے کبھی کبھار۔ تو بہرحال اس کی صورتیں ہیں، آگے آخر میں ایک روایت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آگے آئیے روایت کی طرف، کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا، نیکیوں میں سے کسی کو حقیر نہ جاننا، اگرچہ ولو ان تلقى اخاک، اگرچہ تیرا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہو، یعنی یہ جو ایک نیکی نا خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی ہے تو نیکی اچھی نیت سے کریں گے تو، لیکن یہ نیکی بھی آپ نہ چھوڑنا، یعنی اس کو بھی حقیر نہ جاننا کہ یار یہ میں اس سے اب خندہ پیشانی سے کیا ملوں، یعنی یہ جو ملنا ہے تو یہ نیکی بہت بڑی ہے، اگرچہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، فرمایا کہ چھوٹی بھی نیکی کو یعنی حقیر نہ جاننا۔ اب ایک صوفیہ کا قول ہے اس پر، یعنی اسی سے انہوں نے جو اخذ کیا ہے، قول بنایا کہ ایک گھونٹ کو بھی حقیر نہ جانا، کیونکہ ایک گھونٹ جو ہے یہ کسی کی جان بچا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ چھوٹی سی چنگاری آگ وغیرہ کی یا اسی طرح تنکا وغیرہ تھوڑا سا جلایا ہوا ہو تو چھوٹی سی چنگاری کو بھی معمولی نہ سمجھنا، کیونکہ یہ بھی جو چھوٹی سی چنگاری تھی نا یہ جنگل کو یا جناب گھر کو راکھ بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا صوفیہ کا ایک قول موجود ہے، اسی سے جو انہوں نے استدلال کیا ہے یا بنایا ہے۔ اچھا آگے آئیے آخری روایت کی طرف۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما فقال الاقرع بن حابس ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یرحم لا یرحم، متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بوسہ دیا، ان کو چوما، تو پاس ایک صحابی کھڑے تھے حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے عرض کی کہ بے شک یا رسول اللہ، بے شک میرے 10 بیٹے ہیں، میری اولاد جو ہے وہ 10 بیٹے ہیں، میں نے تو ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما، کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، متفق علیہ، یعنی یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ تو جی ناظرین، اب اس سے پتہ چلا کہ اولاد سے محبت کرنا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اپنے نواسے کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اپنے بعض علماء نے فرمایا کہ اپنے ننھے بچوں کو کبھی کبھی چومنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واجب ہے، یہ میرات المناجی کے اندر موجود ہے۔ تو اب آخر میں آپ کی معلومات کے لیے میں چند چیزیں عرض کر رہا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کہ بوسے کی جو بوسہ ہم نے یہاں پر لفظ بار بار سنا، تو یہ جو چومنا ہے، بوسہ لینا ہے، اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 ہے بوسہ رحمت، جیسے والدین کا اولاد کو بوسہ دینا۔ نمبر 2 ہے بوسہ شفقت،
جیسے اولاد کا والدین کو بوسہ دینا۔ نمبر 3 بوسہ محبت، جیسے ایک شخص اپنے بھائی کی پیشانی کو بوسہ دے۔ نمبر 4 بوسہ تحیت، جیسے بوقت ملاقات ایک مسلم دوسرے مسلم کو بوسہ دے۔ نمبر 5 بوسہ شہوت، جیسے مرد عورت کو بوسہ دے۔ اور نمبر 6 ایک قسم بوسہ دیانت ہے، یا جیسے حجر اسود کا بوسہ دینا، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ اس کے چند مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں پر باتیں سنی ہیں، سمجھی ہیں، سیکھی ہیں، جو ادب و آداب سیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔